بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلوع سخن کے ساتھ آپ کا میزبان جان کشمیری حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے ممتاز شاعر جناب سید ساجد مجید طاہر موجود ہیں، جن کا قلمی نام سید طاہر ہے۔ ان کے تاحال 3 شعری مجموعے زندہ رہنا پڑتا ہے، نظمیں اور غزلیں، حرف ہائے رنگ و بو، نعتیہ کلام اور تصرف غزلیات کے عنوان سے سامنے آئے ہیں۔ سید طاہر صاحب شعر کو انتہائی باریک بینی سے لیتے ہیں، شعر کے تلازمات کا استعمال کرنا جانتے ہیں۔ وہ شعر کو وسعت پذیری سے ہمکنار کرنے کے ماہر ہیں۔ طویل بحر ہو، مختصر بحر ہو، ان کا جو کمال فن ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کا نام ہے جناب سید طاہر صاحب۔ میں ان کو ریڈ نیوز کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ طاہر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ بڑے دور دراز علاقے سے، میں پسماندہ نہیں کہہ سکتا، میں دور افتادہ کہہ سکتا ہوں۔ پسماندہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ ہی کوئی پسماندہ علاقہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی پسماندہ شاعر ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کوئی مرکز سے دور افتادہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس سوال لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں بنا رکھی ہیں۔ بس آپ تشریف لائے، میں آپ کا اپنی طرف سے، ریڈ نیوز کی تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ جان صاحب، آپ نے موقع دیا۔ ریڈ نیوز کا خاص طور پر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی، اور خاص طور پر جان صاحب آپ کا انتہائی دل سے شکر گزار ہوں۔ محبتیں آپ کی سر۔ طاہر صاحب کا مہربانی، شکریہ۔ طاہر صاحب کے بہت سے شعر مشہور ہیں، میں چند ایک سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین سامعین کو احساس ہو کہ آج ہمارے درمیان کتنا بڑا شاعر تشریف فرما ہے۔ میں کاروبار فراغت تمام کرنے کو، میں کاروبار فراغت تمام کرنے کو، میں صبح گھر سے نکلتا ہوں شام کرنے کو، میں اس کی آنکھ میں واپس وہ خواب چھوڑ آیا جو اس نے بھیجا تھا نیندیں حرام کرنے کو۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی آرزو مت، کتنا بڑا شعر ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی آرزو مت کیجئے، زندگی ون وے ٹریفک ہے، بہت تیز ہے، انسنی کر دی ہے میں نے تیرے آنے کی خبر، انسنی کر دی ہے میں نے تیرے آنے کی خبر، روشنی کی ہر کرن سے ان دنوں پرہیز ہے۔ اور دیکھیں چھوٹے لفظوں میں بحر کو توڑ کر مختصر کرنے کے بعد جو اس شعر کہا گیا ہے، اور جس میں اس شعر میں جتنی نفاست ہے، جتنی باریک بینی ہے، اسے سہل ممتنع کا بھی شعر کہا جا سکتا ہے۔ زندگی لطیفہ ہے، زندگی لطیفہ ہے، کہہ کہا لگانے دو، کسی اجلے بدن کی صاف گوئی، کسی اجلے بدن کی صاف گوئی میری نیت کو میلا کر رہی ہے۔ دیکھیں اتنے شعر، اتنے خوبصورت شعروں کا خالق آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا نام جب سید ساجد مجید طاہر پہلے مجموعے پہ لکھا ہوا تھا، تو یہ کیا بات ہے آپ نے یکدم اپنا نام سید طاہر کر دیا؟ اس کے پس پردہ کوئی اس کے پس پردہ کوئی خوش نصیبوں کے نام ہیں یا پردہ نشینوں کے نام ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جان صاحب آپ کی محبت، اصل میں یہ تھا کہ نام کی طوالت کی وجہ سے کہ سید ساجد مجید طاہر کے ایک سانس میں نام بھی پورا نہ لیا جا سکے، تو اس وجہ سے اس کو چونکہ اختصار کا زمانہ ہے، مختصر کرتے ہوئے سید طاہر پر اکتفا کیا، اور میں نے چاہا کہ میرا جو ادبی نام ہے وہ اسی نام سے سامنے آئے۔
تو اس وجہ سے اچھا، بعض دفعہ ایک اور چیز بھی طاہر صاحب احساس ہوتا ہے کہ ساجد مجید طاہر کوئی 3 شاعر ہیں، جی جی یہ 3 مل کر شاعری کر رہے ہیں، یہ واقعہ ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اکیلا بندہ ہی ہے ساجد مجید طاہر، اور اب وہ اس لیے سمٹ کر سید طاہر میں ہو گیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو سکے یہ 3 افراد نہیں ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، مجھے ایک ہی ہے، ایک ہی فرد ہے، 3 افراد، لوگوں کی آپ نے غلط فہمیاں دور کی ہیں۔ شکریہ سر۔ اچھا، آپ نے ایک اپنے جو ادبی سفر میں ایک بات کہی ہے کہ آپ نے ادبی سفر کہا کہ یہ ساری کائنات ہی تحیرات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جسے اس تخلیق کار نے حسن تخلیق بخشا جو خود ایک سارے عالم میں موجود اور ناموجود کے مابین ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے محسوس کیا کہ خدا کی ذات موجود اور ناموجود کے مابین ہے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا گہرا پوائنٹ میری اپنی ہی بات سے اٹھایا ہے۔ عرض صرف اتنا کرنا تھا کہ یہ جو ٹوٹل جاننے کا سفر ہے انسان کا، وہ پہلے دن آتا ہے اور اپنے جاننے کا سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس نامعلوم کی طرف جو اس کا سفر طاری ہوتا ہے، اسی سفر میں جانتے 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 ہر لمحہ حیرت کے بعد ایک نیا لمحہ اس کا منتظر ہوتا ہے، اور اسی لمحہ حیرت کے اندر جتنی حیرتیں اسے رب کی طرف سے تفویض ہوتی ہیں، ان حیرتوں کے پردے جب کھولتا ہے تو اس دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر خدا موجود ہے۔ اتنی حیرتوں کے بعد جو جہان اسے عجیب اور عجیب قسم کے سراغوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو ان کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ یہاں خدا موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس حیرت سے نکل کر اگلے لمحے اور اگلے پڑاؤ کی طرف چلتا ہے، تو یوں ہی اسی سفر کے دوران اسی موجود اور ناموجود کی کیفیات سے گزرتا ہوا میرے خیال میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے خدا اور اپنے اس خدا کو دریافت کرنے میں اس زندگی کو ختم کر بیٹھتا ہے، اور اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو میرے مطابق یہ ہے کہ خدا اسی دوران اس کے موجود اور ناموجود کے درمیان ہی اسے کہیں میسر آتا رہتا ہے۔ آپ کا بہت اچھا جواب، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا خیال ہے۔ لیکن عبدالحمید ادم صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ جو خلا ہے ہماری ذات میں، جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، بے شک، وہاں انسان کی بے بسی انسان کے خدا کے وجود کا اعلان کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے عقل کی تمام حدیں کراس کر لی ہیں، وہاں اسی لمحے اسے احساس دلایا جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی رنگ میں، چاہے کرونا ہی کیوں نہ ہو، کہ نہیں ایک سپر پاور اور بھی ہے، اور جو سب سپر پاوروں کی سپریم پاور ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو ایک اور مجھے آپ نے گھر کی شہادت اگواہی کے عنوان سے بڑا اچھا، آپ کی بیگم ہماری بابی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ لگتا ہے کہیں وکیل تو رہی ہوں گی، چاہے وکالت نہ کرتی ہوں، لیکن وہ ان کا باطن، ان کا ان سیلف ایک انتہائی سلجھی ہوئی گرستن خاتون کی طرح ہے، اور آپ کو جس آنکھ سے دیکھتی ہیں اور کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں سکتا، اور وہ دیکھنے بھی نہیں دیتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے ایک جگہ آپ سے کہا، آپ کی شریکہ یاد نے آپ کے ادب سے آپ کی شخصیت کا خوبصورت و کامیابی سے مقدمہ لڑا ہے، لیکن سیدہ صاحبہ ایک جگہ کہتی ہیں کسی نظم یا غزل پر بسا اوقات ان سے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ ان کے اختلاف کس نوعیت کو ہوتے ہیں، کیا کہوں کہ تیسری تو نہیں آ جاتی؟ آپ کی محبت سر، ان کا پچھلے دنوں بھی اس بات پر اصرار چل رہا تھا، ان کا اصرار یہی رہتا ہے کہ آپ جو غزل کہتے ہیں، غزل کہتے ہوئے تو آپ انتہائی کہہ لیجئے کہ انتہائی پر اسرار انداز میں رہتے ہیں، اور ایسی غزل کہتے ہیں کہ جس کے اندر بناؤ سنوارنے کی ہو، لیکن جب آپ نعت کہتے ہیں تو آپ کے احترام اور
ریزرویشن جسے کہتے ہیں اس کا ایک لمحہ آ جاتا ہے، تو آپ بے خوف ہو کر نعت کہا کریں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ نعت کو انتہائی عامیانہ اور سادہ پیرائے میں کہا کریں، یہ اتنا تہذیب میں اور رکھ رکھاؤ میں اور رچاؤ میں اس طرح سے کیوں نعت کہتے ہیں؟ تو ان باتوں پر اختلاف، ان سے بعض اوقات اختلاف رہتا ہے، اور یہ اختلاف سمجھ لیجئے جو گھر کی تھوڑی سی نوک جھونک کے لیے اچھا رہتا ہے، جس پر مجھے بھی آگے بڑھنے کا اور اس طرح کی ان کی فرمائش کے مطابق غزلیں کہنے کا موقع میسر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، گھر کی گواہی تو ویسے قبول نہیں کی جاتی، پہلی بات تو یہ ہے کوئی عدالت گھر کی گواہی قبول نہیں کرتی۔ لیکن یہ بھی بتا دوں، لیکن ایک اور بات جی کہ ویسے بھی خاتون کی گواہی عادی ہے، جی، تو آپ نے پوری کیسے سمجھ لی؟ اس لیے کہ ان کی جو گواہی ہے اس کے پس پردہ پوری میری زندگی لکھی ہوئی ہے۔ آج میں یہاں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جاتا ہوں، جس جگہ پہنچتا ہوں، ان کے پس پردہ ان کی وہ محبت ہے، ان کا دیا ہوا اعتماد ہے جو میں گھر سے لے کر نکلتا ہوں، اور ہر جگہ پر میں انتہائی کامیابی اور کامرانی سے آگے بڑھ رہا ہوں، تو صرف پس پردہ انہی کی یہ گواہی اور انہی کا دیا ہوا یہ محبت اور اعتماد ہے۔ اگر یہ آدھی گواہی کا حال ہے، اگر پوری گواہی مل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیا بات ہے، یہ تو اور ہی بات ہوتی۔ خیر، باتیں ہوتی رہیں گی۔ میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے آپ وہ نظم سنائیں جو وکلا کی تحریک کے دوران بہت مشہور ہوئی تھی، وہ غزل نظم سنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ نظم بہت سے لوگوں سنی ہوئی ہے، لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ یہ سید طاہر کی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس نظم کا عنوان تھا کیسے مجھ کو نیند آئے۔ واہ۔ تو عرض کرتا ہوں آپ کی محبت سے کہ جبر کی حکومت میں، بزدلوں کی سنگت میں، واہ، جبر کی حکومت میں، بزدلوں کی سنگت میں، آمروں کی خواہش پر شہر میں ہر ایک جانب ایک ایک در پر جب خون سے لکھا جائے، اپنے گھر کے باہر اب سر جھکا کے چلنا ہے، واہ، روشنی کے سب قصے زندگی بھرا لہجہ شجر ممنوع ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ روشنی کے سب قصے زندگی بھرا لہجہ شجر ممنوع ٹھہرے، خواب چاند راتوں کے جو بھی دیکھنا چاہے آنکھ چھین لی جائے، واہ، بے یقین رشتوں کو با امان کرنے کی قیمتیں ہی ایسی ہوں اپنا آپ بک جائے، واہ، عشق بھی جہاں لوگوں بانجھ بانجھ ہو جائے سچ کہیں پہ کھو جائے، واہ، جب قلم کے وارث ہی منڈیاں سجاتے ہوں خود بھی بکنے آتے ہوں، آہا، قول بے یقین ہوں جب دین مصلحت ٹھہرے، قامتوں سے بڑھ جائے ہر بشر کی مجبوری، جبر کے پیمبر کا ہر عمل ہو دستوری، جس نگر میں روز و شب روشنی کی کرنوں کا قتل عام ہوتا ہو، اس نگر میں آسودہ شب کو کون سوئے گا، کیسے مجھ کو نیند آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، انتظار کیجیے۔ سامعین و ناظرین، وقفے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم دوبارہ طلوع سخن کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے درمیان اس وقت تونسا شریف سے تشریف لائے ہوئے جناب سید طاہر صاحب موجود ہیں، جب بھی آپ اپنی مشہور زمانہ نظم پیش فرما رہے تھے جو وکلا کی تحریک کے دوران کہی گئی۔ ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ باتیں کرنے سے پہلے میں ان سے التماس کروں کہ ایک غزل ضرور پیش کریں تاکہ سامعین کو آپ کی ذات کا ایک دوسرا رخ بھی نظر آئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی محبت۔ غزل عرض کرتا ہوں۔ برائے پاس ادب خاک بیٹھ سکتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برائے پاس ادب خاک بیٹھ سکتی ہے، سبحان اللہ، تو بیٹھی کیوں نہیں جب خاک بیٹھ سکتی ہے، واہ،
بہت اچھا شعر بھائی، برائے بہت پاس ادب خاک بیٹھ واہ، بہت سکتی اچھا شعر ہے، ہے واہ تو بیٹھی کیوں نہیں جب خاک بیٹھ واہ، سکتی ہے۔ سبحان اللہ، ابھی تو قافلہ صحرا میں چل رہا ہے میاں، ابھی تو قافلہ صحرا میں چل رہا ہے میاں، یہ واہ بیٹھ جائے گا تب خاک بیٹھ واہ سکتی ہے۔ واہ 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 اور تمہارے ساتھ جو آئی ہے دشت سے اڑ کر، واہ تمہارے ساتھ جو آئی ہے دشت سے اڑ کر، درون شہر طلب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ واہ واہ اور وہ جس نے واہ سر پہ چڑھایا تھا خاک امکان کو، واہ، وہ جس نے سر پہ چڑھایا تھا خاک خاک امکان امکان کو، کو، اسی ہوا کے سبب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ واہ واہ اور عجم سے آئی ہوئی ایک خواہش خاکی، واہ عجم سے آئی ہوئی ایک خواہش خاکی، بپیش شاہ عرب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ واہ 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 اور جان صاحب شعر دیکھیے گا، میرے ہی دم سے اڑی پھر رہی تھی صحرا میں، واہ میرے ہی دم سے اڑی پھر رہی تھی صحرا میں اٹھ رہا ہوں سو اب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور میرے کیسا التزام ہے بھائی، بہت کیسا التزام ہے، شکریہ، واہ میرے ہی دم سے اڑی پھر رہی تھی صحرا واہ میں اٹھ رہا ہوں سو اب خاک بیٹھ سکتی واہ ہے۔ میں سیدوں کے قبیلے کا فرد ہوں طاہر، آہا میں سیدوں کے واہ، قبیلے کا فرد ہوں طاہر، واہ کہ سن کے میرا نسب خاک بیٹھ سکتی ہے۔ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ۔ محبت ہے آپ کی۔ سید طاہر صاحب، میں نے آپ کی شاعری کا جہاں تک مطالعہ کیا ہے، ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی ہے کہ آپ چاہے چھوٹی زمین ہو بڑی زمین ہو، اس کی جو قوافی ہیں، جی جی اس کی جو ردیفیں ہیں، جی ان میں تھوڑی سی اپنا انوکھا پن نظر آتا ہے۔ جی سر، یہ آپ کا شعوری عمل ہے یا لاشعور کی دین ہے؟ بس جس طرح سے شاعری غالباً اور یقیناً بلکہ فطری عمل ہے اور فطرت کی طرف سے دیا گیا عطیہ ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی غالباً اللہ کی طرف سے دیا گیا عطیہ ہے، اور میرا اس میں شعوری طور پر کوئی دخل نہیں ہے، یہ فطری طور پر ایسا ہو رہا ہے۔ البتہ چونکہ کچھ نعت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، جو نعت کے کچھ پروگرام جی ہیں جن میں ہم ردیفی سلسلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جی اس میں پھر ہم جب ردیف کا ایک خاص التزام کرتے ہیں ردیفی مشاعروں کے اندر، تو اس میں شاید وہ تھوڑی سی جو پریکٹس ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تو باقی جو ہے نا وہ خدا پھر آپ میرا خیال ہے قمر واسی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی میں ان سے میری ملاقاتیں بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، اور میں نے ایک کوٹہ میں مشاعرے کی صدارت کی تھی، وہ مہمان خصوصی تھے، وہاں ردیفی مشاعرے کو میں نے اسی وقت نعت کہی تھی، جی ہاں، تو وہ حیران تھے کہ آپ نے اس وقت نعت کہہ دی بیٹھے بیٹھے۔ ماشاء اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو اللہ کا عطا کرے۔ بے شک ایسا ہے۔ لیکن اس عطا کے باوجود جی میں ایک مسئلہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی جی میں ایک دفعہ لاہور میں ایک چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا، اچھا تو انٹرویو کرنے والی نے مجھ سے پوچھا کہ جب یہ شاعری عطائے خداوندی ہے جی، تو اس میں استاد کی طرف سے آ گیا۔ کیا بات، میں نے کہا بی بی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو 5 تولے یا 10 تولے کی 2-4 سونے کی اینٹیں دے دیتا ہوں۔ جی یہ اینٹیں عطائے خداوندی ہیں، ہاں، ان کو سوال، ان کو بناؤ پنجانگلا، بناؤ ٹکا، بناؤ جھانجریں، بناؤ فلاؤ، بنا لو گی؟ کہتی نہیں جی میں تو نہیں بنا سکتی۔ میں کیوں؟ کہتی یہ مجھ سے نہیں بنے گی۔ کیا بات، میں عطائے خدا، اس کا مطلب ہے عطائے خداوندی کے بعد بھی کسی رہنما، کسی استاد کی ضرورت رہتی ہے۔ پھر میں اس پہ بہت بات کی، بہت خوش ہوئی۔ اس میں کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ عطائے خداوندی کے بعد بھی بے شک، کہیں نہ کہیں ضرورت رہتی ہے جی بالکل ایسا، توارد کی، غور و فکر کی۔ بے شک ایسا، میں اکثر کہتا ہوں، اکثر طاہر صاحب کہتا ہوں کہ جو آمد ہے نا، جی ہاں، وہ شاذ ہی کہیں ہو تاریخ میں، لاکھوں میں سے، ہزاروں میں سے، کروڑوں میں سے 1-2 آدمیوں کو پوری غزل ہی آ جائے، ایسا ہے، میرے خیال میں نہیں۔ آمد میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک مصرع ہوا ہے، جی جی وہ مشاہدے کے دوران، مطالعے کے دوران، کسی حادثے کے دوران، کسی سہانے کے دوران آپ سے منہ سے نکلا ہے، جی ہاں، وہ ہے آمد۔ صحیح، اس کے بعد توجہ ہے۔ بے شک، تو آپ کس حد تک آمد اور توجہ کے مابین اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کی محبت، پہلے تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ یقیناً ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے
خوشی ہے کہ مجھے آغاز ہی میں نظیر کیسرانی جیسے بہت اچھا شاعر تھے ماشاءاللہ، بہت اچھا انتہائی کہنا شاعر، مشق اور انتہائی معتبر شاعر کی بے شک، محبت اور بلا ان کی شبہ، محفل بلا مجھے شبہ۔ ان کے نصیب شعر بھی ہوئی۔ بڑے مشہور ہیں۔ بہت ان کے شعر اشعار مشہور ہیں۔ تو ان کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر نعت کی طرف جب رجحان ہوا تو قمر وارثی صاحب جیسے اچھے استاد میسر آئے، اور اس کے بعد پھر جو دوست ہمارے مختلف ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے پھر یہ جو ہے جلا بخشی شعروں کے اندر ان کو بنانے سنوارنے کا جو ہنر آیا، اور انہی سے جو کچھ سیکھا اس کو سیکھ کر آگے کی طرف لے کر جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور باقی شعر سفر کرتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، اگر یہ پختہ ہوتا نہیں جاتا تو یقیناً پھر گویا آپ کا شعر آگے نہیں بڑھ رہا، بلکہ آپ شعر میں آپ انتہائی پیچھے جا رہے ہیں، وقت کے ساتھ، عصر کے زمانے کے ساتھ آپ سفر نہیں کر رہے۔ اگر موجودہ عہد میں آپ اپنے جو اس وقت کے دوست، اگر آپ غزل کے شاعر ہیں، غزل کہہ رہے ہیں، اور اس وقت جو غزل کہی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سفر نہیں کر رہے، نظم کہنے والے تو اس وقت جو نظم کہی جا رہی ہے اس زمانے کی اس کے ساتھ آپ سفر نہیں کر رہے، تو غالباً پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روایت کے ساتھ جو جدت ہے اس میں میرے مطابق دونوں کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور روایت کا دامن پکڑ کر اتنا پیچھے نہیں رہ جاتے کہ جو جدید موجودہ عہد میں جو انتہائی پازیٹیو چیزیں آئی تھیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جدت کے نام پر اپنی روایت کو تہو بالا کر کے ایک طرف رکھ کے اتنا آگے نہیں بڑھ جاتے کہ ہم بے لباس شعر کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ لیکن آپ کی شاعری میں کچھ اور الفاظ بھی ایسے نظر آتے ہیں جن کو غزل میں عمومی طور استعمال نہیں کیا جاتا۔ جی جی جی، ایسے ٹریفک کا لفظ بھی جب میں نے شعر کوٹ کیا آپ کا، اس طرح اور بھی ہے۔ یہ آپ کو شعور کا حصہ ہے یا کہ سوچا ہے کہ یہ لفظ میں سامنے رکھ لیا ہے سامنے، اس کو میں نے شعر میں استعمال ضرور کرنا ہے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے شعر شعور سے ہے، لیکن جان صاحب میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جب میں شعر کہہ لیتا ہوں تو بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے کن الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ یقین کیجئے یہ غیر شعوری طور پر الفاظ خود ہی در آ جاتے ہیں، اور اس میں میرے شعور کا دخل نہیں ہے۔ شعر شعور سے ضرور ہے، لیکن شعر کہتے ہوئے انسان اپنے لاشعور کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ آپ کے میں شعر پڑھتے ہوئے اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ انسان کا، پڑھنے والے کا ذہنی مزاج یکدم وہ ہمکنے لگتا ہے۔ کیا بات، یہ کامیاب آپ کی محبت، شاعری کی علامت آپ کی ہے محبت ہے، آپ کہ نے کم سے یار یہ خیال کتنا اچھا ہے، جی کس اسلوب سے، کس خوشروی سے اسے استعمال کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہو سکتی ہے۔ یہاں انسان بے بس ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی اب نظیر کیسرانی صاحب کا ذکر کیا آپ نے، جی جی، تو وہ آپ کے علاقے میں بالخصوص وہاں کیف انصاری صاحب بھی تھے میرے خیال میں، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، اور دوست بھی ہیں اس دور میں، ڈاکٹر نجمہ شاہین ہیں، وہ ایک اور ہماری یہاں تشریف لائی ہیں، وہ ایمان کیسرانی بھی ہیں۔ یہ دو خواتین بڑی سپیڈ سے سامنے آ رہی ہیں، کیا مرد حضرات کا قحط پڑ گیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اس منظر نامے میں توسہ شریف میں، اور اس سے آگے جہاں میرا علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے اچھے دوست ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک نوجوان بہت آگے نکل گیا، تہذیب حافی، اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز گرمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میرے علاقے کا انتہائی ممتاز شاعر ہے۔ اسامہ زوریز ہو گیا، اسی طرح سے ہمارے علاقے سے بہت اچھے نوجوان شعراء جیسے شراز غفور کو آپ دیکھ لیں، نوجوان شاعر وہ بھی یہاں آ رہے ہیں، وہ بھی یہاں ہیں۔ تو یہ اچھے نوجوان ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں اور شعر کو بہت اچھا وقت دے رہے ہیں اور پختہ شعر کہہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ جہاں ہم لوگوں کو آگے آنے کا پورا موقع ہے، تو یہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی بھرپور موقع مل رہا ہے، البتہ یہ تعداد ابھی بہت کم ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور آگے آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ تو میرا اگلا آپ سے سوال ہے کہ طاہر صاحب، جو اس وقت غزل کہی جا رہی ہے، جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، کیا اتنی سپیڈ سے شعر کہنے والے شعر سے انصاف کر پاتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے
کہ انتہائی تیز رفتاری سے جو غزل کا سفر اب شروع ہوا ہے، اس تیز رفتاری میں شعر کی شعریت جو ہے نا وہ کافی متاثر ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس قدر انتہائی بہت بڑی تعداد نوجوان شعراء کی غزل کی طرف اب راغب ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد کے ہاں پھر ظاہر ہے شعر بھی کافی مقدار میں اور اچھی مقدار میں نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں اس کو ایک مثبت انداز میں دیکھتا ہوں سامنے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے نوجوان ابھی شعر کو کچا توڑ رہے ہیں، ابھی اس بہت کو اچھی بات، پکا نہیں واہ رہے واہ واہ، بہت کہ اچھی اس کو بات، پکا کر اور بہت اچھی پختہ بات۔ کر کے شعر کو کہنا چاہیے اور اپنے نام اور اپنے انداز کو اس وقت سامنے لانا چاہیے جب وہ واقعی اپنے آپ کو شاعر کہلانے کے مستحق ہوں۔ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ۔ طاہر صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، لیکن ایک جو بات ہے بہت ضروری ہے کہ جو بڑے شاعر ہیں اس وقت، جی، ان میں آپ کن کن حضرات کو شامل کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں، شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر بھی؟ ماشاء اللہ، آپ کی محبت۔ بڑے لوگ کسے کہتے ہیں سر؟ میں تو ایک نوجوان جو اچھا شعر کہہ رہا ہے اس کے شعر سے بھی متاثر ہو رہا ہوں، اور آپ جیسے بڑی شخصیات، جان کشمیری ایک عہد کا نام ہے سر، ہم آپ کو ایک عرصے سے سن رہے ہیں اور ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ جس مشاعرے کے کوئٹے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس مشاعرے میں بھی تھا، اور محبت آپ کی کہ آپ نے مجھے یہاں گجرانوالہ آنے کا کہا تھا، یہ اور میری گستاخی کہ میں نہیں آ سکا۔ ہم اسی طرح کے بہت سارے شعراء کو جو ہمارے پختہ گو شعراء تھے ان کی محفلوں میں بھی بیٹھتے رہے، میں نے عرض کیا نذیر کیسرانی، رشید کیسرانی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے۔ لاہور میں چونکہ جہاں میری تعلیم ہوئی وہاں پر مجھے یاد ہے اعزاز احمد عاذر صاحب، آپ شاید یاد ہو، اللہ نے غریب کی رحمت کرے، مجاز صاحب ہو گئے، اور یہ سارے لوگ ہماری اس محفل میں ہوا کرتے تھے، ہم ان کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے۔ امجد صاحب ہمارے کالج کے اندر رہے اور ہم اس کالج کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے، امجد اسلام امجد صاحب، تو ہمارے لیے یہ تمام دوست جو تھا ان سے ہم نے سیکھا۔ سامعین و ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، وقفے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، طلوع سخن کے ساتھ آپ کا خادم جان کشمیری حاضر خدمت ہے۔ ابھی ہم سید طاہر صاحب سے جو تونسا شریف سے تشریف لائے ہیں ان سے بات کر رہے تھے، ہماری بات چیت جاری تھی، سو وہ بات چیت جاری رکھتے ہوئے میں سید طاہر صاحب سے کہوں گا کہ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نوجوان شعراء کے ساتھ ساتھ اپنے سینئر سے بھی بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں، اور اس میں وہ تمام اساتذہ، وہ تمام ہمارے سینئرز جو کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رہے، ہم ان سے مل تو نہیں پائے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے شعروں سے، ان کی ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھا۔ سیکھنے کے لیے تو میرے خیال میں مٹی کا ایک ذرہ بھی بہت ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن طاہر صاحب ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا میں جو کچھ آج ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا ایک بہاؤ ہے اور اس کے تسلسل میں ہر نوجوان دیکھا دیکھی روا روی میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ وہی کامیاب ہو رہا ہے جو اس بہاؤ میں اپنا ایک علیحدہ رخ اور اپنا علیحدہ ایک راستہ بنا کر اسی پر ہی متمکن رہتا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اس رچاؤ میں بہاؤ میں بہتا جا رہا ہے تو بہاؤ تو پھر
دریا کا بہاؤ تنکوں کو وہیں لے جائے گا جہاں وہ خود جائے گا، وہاں تنکے کی کیا مرضی ہوگی؟ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، اس اگر پرسنٹیج نکالیں ہم تو کیا بنتی ہے؟ کیونکہ میرا ایک موقف ہے کہ دریا کے ساتھ مردہ لوگ چلتے ہیں، بہتے ہیں، جو زندہ ہیں وہ بہاؤ کے مخالف سمت چلتے ہیں۔ یہاں دریا کے مخالف سمت چلنے والوں کی تعداد آپ کی نظر میں کتنی ہو سکتی ہے؟ یہاں کتنی ہے؟ مخالف سمت میں جو جس تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں، تاکہ غزل اور شعر سفر کرے تو اس خاص بہاؤ میں تو بے شمار لوگ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے مخالف سمت میں ہے، جس میں ادب کھڑا ہے، جس میں غزل کھڑی ہے، جس میں شعر کھڑا ہے، تعداد گرچہ کم ہے لیکن میں بہرحال سے پر امید ہوں کہ ابھی بھی کافی لوگ ہیں جو اس سمت میں وقت کے اس بہاؤ کو دیکھ کر کے ہمیں اس کی طرف بلغائے اس کے خلاف اس کی طرف چلنا ہے تو وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں اس میں کافی پر امید ہوں، مجھے کافی نوجوان نظر آتے ہیں جو مخالفت میں بھی اپنا راستہ بناتے ہوئے چل رہے ہیں۔ مجھے ایک بانو قدسیہ کا ایک قول یا فقرہ یاد آ رہا ہے کہ کسی کو کھونے سے مت ڈرو۔ کیا بات! کسی کو کھونے سے مت ڈرو بلکہ اس وقت سے ڈرو جب تم دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کھو جاؤ گے۔ کیا یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ واہ۔ بہرحال آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ کی شاعری کا جو اہم ترین پہلو ہے وہ نعت ہے، آپ ایک نعت پیش فرمائیں تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین کو احساس ہو کہ سید طاہر صاحب صرف غزل نظم ہی نہیں کہتے، نعت کہنے کے ہنر سے بھی کما حق ہو واقف ہے۔ بہت محبت آپ کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ نعت جو ہے نا آپ کے حوالے سے پیش کی جا سکے۔ ایک انتہائی سادہ پیرائے کے اندر بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ وفور مدح بڑھاتا ہوں نعت کہتا ہوں، واہ، وفور مدح بڑھاتا ہوں نعت کہتا ہوں، درود لب پہ سجاتا ہوں نعت کہتا ہوں، واہ 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 واہ، اور سنا رہا ہے مجھے میرا بیٹا نعت نبی، سبحان اللہ، سنا رہا ہے مجھے میرا بیٹا نعت نعت نبی، نبی، میں ایک مصرع اٹھاتا ہوں نعت ہائے کہتا ہوں، ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ دیکھتا ہوں کہ نالین چھو لیے میں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ، نالین کیا چھو لیے عقیدت بڑا میں شعر ہے، نے، واہ 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 تو اپنے سر کو اٹھاتا ہوں نعت کہتا واہ ہوں، واہ، سبحان اللہ اور سبحان میں اللہ، خود پہ کھولتا رہتا ہوں آیت کن یوں، آہا آہا، میں خود پہ کھولتا رہتا ہوں آیت کن یوں کہ ایک نقطہ بناتا ہوں نعت کہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ان کے نقطے کی طرف اتنا خوبصورت اور بلیغ اشارہ ہے، بہت سبحان اللہ، شکریہ۔ میں خود پہ کھولتا رہتا ہوں آیت کن یوں کہ ایک نقطہ بناتا ہوں نعت کہتا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ جن کے شہر کی قسمیں خدا نے کھائی ہیں واہ میں ان کے شہر کو جاتا ہوں نعت کہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اور آخری شعر واہ، دیکھیے واہ، گا، واہ، مقطع واہ۔ ہے، مقطع دیکھیے گا بطور خاص، جہاں بھی حمد لکھی دیکھتا ہوں میں طاہر، واہ، جہاں بھی حمد لکھی دیکھتا ہوں میں طاہر، تو اس پہ میم لگاتا ہوں نعت کہتا ہوں، تو اس پہ میم ہاں لگاتا ہوں ہاں، واہ واہ نعت واہ کہتا واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس پہ میم لگاتا ہوں نعت کہتا حمد ہوں، سے واہ واہ، محمد بن میم جائے۔ سے محمد کے ساتھ محمد۔ میم لگا دی جائے تو محمد بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت، کیا یادگار تخلیقی شعر ہے۔ ایک اور آخری، آپ سے ہم اپنے انٹرویو کے آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سید طاہر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے جی جی، کہ آپ بڑی یکدم انوکھا خیال کیسے لاتے ہیں؟ یا کسی مطالعے کا اثر ہے، کسی مشاہدے کا اثر ہے، کسی خدا داد ہستی کا اثر ہے، کوئی ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے یکدم اتنا بڑا شعر کہنا؟ آپ کی محبت ہے، آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ یقیناً جو بھی آپ نے عناصر بیان کیے ہیں غزل اور ایک بڑے
شعر کہنے کے پس پردہ یہ سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں ضرور رکھیے کہ جب تک کسی کی دعا اور کسی کی محبت اور کسی کی عطا شامل نہ ہو، یہ ساری چیزیں، یہ سارے عناصر ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ تو اس کے لیے میں صرف اپنی ماں کی دعاؤں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے مجھے جو دعائیں عطا کی ہیں وہ دعائیں ہیں جو میں ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تب کسی ہاتھ میں مشاہدہ میرے پاس آ جاتا ہے، کہیں پر میرے ساتھ مشاہدے کے ساتھ تجربہ ساتھ آتا ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے ایک نعت کا شعر یاد آ رہا ہے اپنے تازہ، ایک نظر سے دور ہے، واہ واہ، ایک نظر کے پاس ہے، ایک نظر کے سامنے ہے، ایک نظر سے دور ہے، اچھا، ایک نظر کے سامنے ہے، ایک نظر سے دور ہے، آب زمزم بھی مجھے ہے حوض کوثر کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان یہ شعر تازہ تھا۔ اچھا، آپ سے یہ آپ نے ایک شعر میں کہا ہے، ایک عمر شاعری کو سمجھنے میں کٹ گئی، ایک عمر شاعری کو سمجھنے میں کٹ گئی، ایک عمر شعر کہنے کو اب اور چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بڑا نازک اور کیسے نازک انداز میں آپ نے جو بات کہی ہے، آپ کی محبت، تو غالب نے وسعت کا کہا تھا، یہاں وسعت نہیں کہی، آپ نے عمر مانگی ہے۔ کیا عمر مانگنے کی کوئی گنجائش ہے ہمارے مذہب میں، یا اس عمرانی دور میں، یا اس صورتحال میں آپ نے کس انداز سے ایک عمر شاعری کو سمجھنے میں کٹ گئی، ایک عمر شعر کہنے کو اب اور چاہیے، اس سے کیا مراد لیں ہم؟ آپ کی محبت آپ نے کہاں کہاں سے نچوڑ نکال کے جو ہے نا میرے سامنے آج رکھا ہے۔ حالانکہ یہ تو میں نے اپنی بات کو کہنے کے لیے یہ بات اسی وقت بھی یہ شعر کہا تھا۔ بہرحال یہ یقیناً ایسا ہے کہ عمر کے کسی خاص حصے میں، بلکہ عمر کے تقریباً اکثر حصہ گزر جانے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے، وہ جو کہا تھا نا سعدی نے کہ میں نے ساری عمر جان کر بھی یہ سیکھا کہ میں نے کچھ نہیں جانا۔ تو سر، ہماری بھی عمریں گزر گئی ہیں، اب شعر کی تھوڑی سی سمجھ عطا ہوئی ہے کہ شعر ہوتا کیا ہے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب جی چاہتا ہے کہ کاش پھر دوبارہ سے عمر عطا ہو، تاکہ ہم شعر جو اب سمجھ رہے ہیں اس کو کہنے کی بھی کوشش کریں۔ اب لگ رہا ہے کہ جیسے شام ہو گئی ہے زندگی کی، اور زندگی کی شام کے ساتھ ہی اب شعر جو کہنا تھے، وہ جو تمام شعر ہماری لاشعور میں پڑے ہیں وہ اسی طرح سے پڑے رہ جائیں گے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک اور عمر دی جائے تاکہ ہم شعر کہہ سکیں۔ سید طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ نے اتنی دور سے آپ کی محبت تشریف لانے کی زحمت گوارا کی، آپ نے بہت عمدہ جوابات دیے، بہت عمدہ شعر سنائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ بڑا چودھری حاضر خدمت، میں چودھری ہاں، میں